امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین اور سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں جو آدمی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہوگا۔ اب یہ جو جملہ آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس میں کئی بشارتیں ہیں، ایک بشارت میں کئی بشارتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قیامت کا دن جو انتہائی سخت دن ہوگا، جس کے بارے میں ہم قرآن و سنت میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو کسی امتی کو، اللہ کے نبی کے کسی غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس دن مل جائے، اور اس کو کیا چاہیے؟ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور قریب بھی فرمایا اولا کا لفظ ہے، زیادہ قریب، جس کو زیادہ قرب اللہ کے نبی کا نصیب ہوگا تو باقی ساری سعادتیں اور بھلائیاں بھی وہ سمیٹے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی وہ مستحق ہوگا، پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا بھی وہ مستحق ہوگا، اور وہ جنت میں بھی جائے گا۔ تو یہ درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، معمولی عبادت نہیں ہے۔ آج کا جو یہ مشینی دور ہے نا، اللہ معاف فرمائے، مادیت کے پیچھے ہم اتنے پڑ گئے ہیں کہ اب یہ درود شریف، یہ ذکر، یہ اذکار، ان سے اب ہماری زبانیں تقریباً ناآشنا ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی باتیں، دنیا کے تبصرے، وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے، اور جب درود شریف پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت نہیں بیٹھی۔ جس وقت یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہو جائے گا، معمور ہو جائے گا، تو پھر اس دل کو چین ہی نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس کے بغیر نہ دن اچھا گزرے گا، نہ رات اچھی گزرے گی۔ صحابہ کے قصے تو اکثر میں آپ کو سناتے رہتا ہوں، بس تھوڑا سا ایک اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، تو راستے سے گزر رہے تھے، اور اس واقعے کو ہمارے کیا کہتے ہیں اسلامی تاریخ کے بہت بڑے ایک عالم جو مالکی المذہب تھے، قاضی ایاز مالکی، انہوں نے اپنی ایک لاجواب اور بے نظیر کتاب جو انہوں نے سیرت پر لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ اس میں قاضی ایاز کی جو کتاب اس کا نام ہے شفا، اور اس کی شروحات بہت سے علماء نے لکھی، ملا علی قاری نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، اسی طرح دوسرے حضرات نے بھی شرح لکھی ہے۔ اس میں قصہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے کہ گھر سے آواز آ رہی ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں نا اون وغیرہ لات، وہ جس سے پھر وہ لحاف دوسری چیزیں بناتے ہیں، اس کو وہ یعنی ڈھونڈ رہی ہے یا جو بھی اس کو بنا رہی ہے، اور اس کی زبان کے اوپر کیا جاری ہے؟ علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کان قواما بکا بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیبی الدار۔ پڑھتی جا رہی ہے،
علی محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الابرار ہو، نیک لوگوں کا درود ہو، صلی علیہ الطیبون الاخیار، آپ پہ پاکیزہ اور پسندیدہ لوگ درود پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی کی آگے خوبی بیان کی کہ آپ تو راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، سحری کے وقت رونے والے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، موتیں مختلف قسم کی آتی ہیں کہ حل تجمعونی و حبیبی الدار، کیا آخرت میں اپنے محبوب کے ساتھ یعنی میرا کیا کہتے ہیں وہاں مجھے ان کی رفاقت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو خیر حضرت عمر نے جب یہ سنا وہ بھی باہر بیٹھ گئے اور سنتے رہے اور روتے رہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔